حضرت عمر جب قریب آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کہا کہ لشکروں کو پیچھے بھیج دو، یہ جو استقبال کرنے ہیں انہیں پیچھے بھیج دو، اور ان کے گلے میں باہیں ڈالی اور حضرت عمر رو پڑے اور پھر کہا ذرا آؤ نا اسی ایک طرف چلیں۔ اب جدھر جائیں تو لوگ دیکھ رہے تھے، ایک درخت کی اوٹ میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ اللہ اکبر ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کے حضرت عمر روئے اور رو کے حضرت عمر نے کہا کہ سنو ذرا لفظ، کہا انا کنا اذل قوم فاذن اللہ بالاسلام، کہا ابو عبیدہ ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں محمد عربی کے جوڑوں نے عزت دی ہے، ہم غریب لوگ تھے، ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں عزت دی ہے تو محمد عربی کی غلامی نے دی ہے اللہ۔ اور اقبال نے اسی فلسفے کو جو ہے وہ نچوڑ کے رکھ دیا، وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ کہتا ہے تو میرے پیارے محمد کا ہو جا سارا زمانہ تیرا ہو جائے گا اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی میں گئے اور جا کہتے این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال حبشی آئے، فرمایا بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے کہا کہ مجھے معاف کیجئے، یہ کسی اور کو کہیے۔ تو لوگوں نے کہا بلال اللہ کا خوف کرو، امیر المومنین کی بات مانو۔ حضرت بلال حبشی بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت، آپ کھڑے ہو گئے صخرہ کے پاس اور اذان دینا شروع کر دی۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ لہجہ دہلتا ہے کہ جب حضرت بلال کی آواز بلند ہوئی نا اذان میں تو عمر کی آواز چیخوں میں اس سے بھی بلند ہو گئی اور حضرت عمر رو پڑے۔ حضرت عمر روئے تو سارے صحابہ رو رہے، پوری مسجد اقصی صحابہ کی چیخوں سے گونج رہی ہے، ادھر بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر صحابہ رو رہے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، کہا ہمیں عزت ملی ہے حضور کے صدقے، اور اگر ہم نے حضور کے علاوہ اب کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈنا چاہی نا تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ تو یہ عزتیں اور یہ مرتبہ و مقام جو امت مسلمہ کو ملا یہ حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے، یہ حضور کے در سے ملا ہے۔ حضرت عمر واپس پلٹے، عرض تہامہ میں رکے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر اتنے جری جوان اور یہ عرض تہامہ اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا کہ یہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے کر، یہی عرض تہامہ تھی۔ کہتے ہیں میں اونٹ لائن میں کھڑے کرنے لگا تو آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ پھر میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا اور کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ کہا ایک وہ زمانہ تھا کہ عمر سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کہا آج زمانہ یہ ہے 25 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، شرق سے لے کر غرب تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے، یہ محمد کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سے وفا کے رشتے کو استوار تو کر کے رکھ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، ایک شیر نے انسانی بو پائی تو آپ کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ ایک شیر کو آتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت سفینہ گھبرائے نہیں ہیں بلکہ شیر کو کہتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اور جنگل کے شیر جانتا نہیں میں کون ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ شیر نے دم ہلانی شروع کر دی اور آگے چلنے لگا اور اس نے زبان حال سے کہا اگر تو حضور کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں، تو حضور سے وفا کا رشتہ استوار کر کے تو دیکھ، سارا زمانہ تیری غلامی اختیار نہ کر گیا تو کہنا حضور سے محبت کا رشتہ استوار کر، تعلق کا رشتہ استوار کر۔ آج ہماری ناکامی یہ ہے کہ حضور سے ہم دور ہو گئے۔ اقبال نے اس دکھ کو اپنے انداز میں بیان کیا، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی اسر ما با ماچ کرد، اسر ما ماز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ وہ کہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمارے عہد کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہم سے دور کر دیا، عہد ما ماراز ما بیگانہ کرد۔
ہمارے دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا. کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، اس نے ہمیں حضور سے دور ہٹا دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مادی ترقی کریں گے تو دنیا پہ غالب ہوں گے. حضرت عمر کا یہ قول میری آج کی اس تقریر کا نقطہ کمال ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے جس وجہ سے ہمیں پہلے دن عزت دی تھی، اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو ہمیں ذلت ملے گی. اگر اس عزت کے نشان سے وابستہ رہیں گے تو عزتیں ملتی رہیں گی. اور اس فلسفے کو اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آسمان سے صدا آ رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قلم بھی تیرے ہاتھ میں دیں گے، لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر اپنی تقدیر خود ہی لکھتا رہنا. جو لکھتا رہے گا وہی کرتے رہیں گے. بندے سے خود تقدیر پوچھے گی بتا تیری رضا کیا ہے، یہ مرتبہ نصیب ہو جائے گا تجھے. اگر ہم حضور سے وفا کے رشتے کو استوار کرتے ہیں تو پھر زمانہ ہمارا باج گزار ہے، ورنہ در در کی ٹھوکریں ہمارا مقدر. یہ تاریخ ساز جملہ مسجد اقصی کو جاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے ابو عبیدہ، جس چیز نے ہمیں پہلے دن عزت دی تھی، ہم ذلیل قوم تھے. اگر ہم نے اس چیز سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے عزت مانگی تو عزت نہیں ملے گی، اللہ ذلت دے گا. اس لیے ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو پھر اسی چوکھٹ پہ آنا ہوگا، اور وہ چوکھٹ محمد عربی کی ہے. علامہ اقبال بڑا خوبصورت جملہ کہا، مغرب کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے. مغرب اگر آگے جائے تو اس کی مجبوری ہے، اس کے پیچھے ہے کچھ نہیں. اگر مغرب پیچھے پلٹے تو پیرس کی گلیوں میں کیچڑ نظر آتا ہے، اگر پیچھے پلٹے مغرب تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر مسلمان پیچھے جائے تو مدینے کی گلیاں وحی کے نور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. پیرس میں تو اندھیرا ہے لیکن ہمیں بغداد عروس البلاد نظر آتا ہے. جب شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی. جب یورپ ابھی سواد آشنا بھی نہیں تھا، ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈال چکے تھے. اس لیے ہمیں آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے تو پیچھے روشنی ہے، ہمارے پیچھے نور ہے، پیچھے اجالے. وہ ایک زمانہ تھا کہ بش نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے واقعہ کے بعد، کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. تو مصطفی اجتماع کے موقع پہ میں نے متصل چند دن بعد بیان کے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ گوری چمڑی والوں کے لیے پتھر کا زمانہ تو نامانوس ہوگا، لیکن ہماری زندگی کا سارا حسن تو اسی پتھر کے زمانے میں پڑا ہوا ہے. میں نے کہا تھا ڈراتے ہو میں اس زمانے سے، ہمیں تو لے جاؤ اس پتھر کے زمانے میں جہاں کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے محمد عربی زمانے کو زندگی کا درس دے رہے ہیں. جب مسجدیں کچی تھی ایمان پکے تھے، وہ ٹپکتی ہوئی چھتیں لیکن ایمان پختہ، وہ ممیاتی ہوئی بکریاں، وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ، وہ مدینے کی کچی گلیاں لیکن پختہ کار لوگ. ہمیں تو لے جاؤ اس زمانے کے اندر جہاں زندگی کا حسن تھا اور زندگی کا جمال پایا جاتا تھا. زندگی کا سارا حسن اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اس زمانے میں ملتا ہے. اللہ اکبر. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا. تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، وہ کردار تو گفتار، وہ ثابت تو سیارہ. وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. صاحبو آئیے ہم اپنے اس دور کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں، اس دور حسین کی طرف، اس خوبصورت زمانے کی طرف، محبتوں کے اس سلسلے کی طرف جہاں نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، جہاں اجالے ہی اجالے نظر آتے ہیں، جہاں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب نظر آتے ہیں. ہماری زندگی کا سارا حسن، ہماری زندگی کا سارا جمال اور ہماری زندگی کی ساری روشنی اسی دور فرخ فال کے اندر ہے اور اسی دور حسین کے اندر ہے. ہم نے پلٹنا اور اپنے آپ کو کھینچ کے پھر لے جانا ہے حضور کے اس دور کے اندر جب انسانی زندگی کو بانگ پن تھا، جب حضور سے وفا کے رشتے اتنے گہرے تھے کہ عورتیں بھی حضور سے وفا کی بات کرتی تھی اور مرد بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے، بچے بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے. محبتوں کا سلسلہ، آج وفا کا سلسلہ ٹوٹ گیا. آج حضور کی توہین ہوتی ہے تو کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہوتی. جمہوریت پہ بات ہوتی ہے تو سارے بول پڑتے ہیں، اور محمد عربی کو گالی دی جاتی ہے تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جمہوریت میں ہماری بقا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ماشاء اللہ نظام کے اندر ہماری بقا ہے. اگر ہمیں بقا ملے گی تو محمد عربی کے قدموں سے ملے گی. زندگی کا سارا حسن اسی چوکھٹ کے اندر موجود ہے. ہمیں یہاں سے اجالے ملیں گے جہاں سے روشنی ملے گی.
آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں۔ مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہیں، مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا۔ آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ آقا واز و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے، نام اس کا عمیر ہے، بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے۔